یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ابن آدم کو اس بات کا حکم دیا تھا اور تلقین کی تھی، یہ شیطان ابلیس تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن ہے، اور اسی حسد اور تکبر اور اس لالچ پر اللہ نے مجھ سے یہ سارے معاملات چھین لیے ہیں۔ اس نے تمہارے باپ اور تمہاری والدہ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس لیے تم بھی بچ کے رہنا، کہیں یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کھیل نہ کھیل دے۔ اور یہ بات یاد رکھو، شیطان ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اہل مکہ مشرکین، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اسی طرح کیا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو ہو سکتا ہے اللہ نے ہی حکم دیا ہو۔ فرمایا تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین تو حکم دیتا ہے کہ اسی کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے اس کے لیے عبادت کرو، اور اسی اکیلے کو پکارتے ہوئے اکیلے کی عبادت کرو۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، ایک فریق کو گمراہ کر دیا۔ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اور جسے ہدایت دینا چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ پڑی تھی، اے ابن آدم، مسجد کے اندر خوبصورتی کو اپناؤ، خوبصورتی کو لازم پکڑو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں سے سوال کرے گا کہ کس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا، اور پھر اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے متعلق بات ہوگی، اور پھر موت کے متعلق بات ہوگی۔ مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی وہ جو اخرجا پیدا کی گئی ہے، لعبادہ اس کے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ، من الرزق رزق میں سے، کس نے حرام کیا؟ بتلا دو صحیح، کون حرام کرنے والا ہے، کون حلال کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب ہر چیز کو حلال کیا ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ تم کس بنیاد پر کسی چیز کو حرام کر رہے ہو اور کسی چیز کو حلال کر رہے ہو؟ تم یہ جو ننگا طواف کرتے ہو بیت اللہ کا، جو عریانی کی حالت میں کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اس کو پہنو، اپنے صدر کو چھپاؤ، اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر زینت رکھی ہے، خوبصورتی رکھی ہے، تم نے اس لباس کو اتار دیا، اور تم نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے رزق بطور پیٹ بھرنے کے لیے اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، جانور بھی، پھل بھی، فصلیں بھی، میوہ جات بھی، اللہ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اپنی مرضی کرتے ہوئے کسی کو حرام کرتے ہو اور اپنی مرضی کرتے ہوئے کسی کو حلال کرتے ہو۔ یہ تو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر کہا تھا کہ میں شراب اور یہ شہد آئندہ کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا، تو نبی علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم، آپ کون ہوتے ہیں جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے؟ تو فرمایا تم بتلاؤ تم کیوں حرام کرتے ہو، تمہیں کس نے کہا یہ اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں؟ اگر دلیل ہے تو سامنے لے کے آؤ۔ کبھی وسیلہ، کبھی صاحبہ، کبھی کچھ جانور، کبھی کوئی جانور، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے،
یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کی سواری، یہ کہاں سے تم نے چیزیں نکال لی ہیں؟ اللہ کہتا ہے کل، یہ جو چیزیں ہیں نا دنیا کے اندر اللہ نے دی ہیں کھانے پینے کے لیے، کل کہہ دیجئے ہیا یہ چیزیں للذین ان لوگوں کے لیے ہیں آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ خاص کرنے لگا ہے خالصتاً، یہ پاکیزہ چیزیں خاص ہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، کن لوگوں کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ دنیا کے اندر تو سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، دیکھیں پھل ہے کافر بھی کھاتا ہے مسلمان بھی کھاتا ہے، گندم ہے مسلمان بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں مسلمان بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کافر تو دنیا کے اندر تو کھا رہے ہیں مسلمان بھی کھا رہے ہیں، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن صرف خاص ہوگا تو صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ، وہ جنت کی صورت میں اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ کل کہہ دیجئے اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، اب وہ اللہ اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں۔ انما بے شک حرم، حرام کیا ہے، ربی الفواحش، تمہارے رب نے بے حیائی کو۔ بے حیائی اس کا تعلق انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، واضح ہو تب بھی حرام ہے، چھپ چھپا کے ہو تب بھی حرام ہے۔ شرمگاہ کے ساتھ بدکاری کرنا، گناہ کرنا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور یہی دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائیں گی میرے بھائیوں۔ پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے زبان اور شرمگاہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں اور برباد کر دینے والی یہ دونوں چیزیں، تو فرمایا فواحش، اللہ نے بے حیائی ظاہر ہے باطن ہے، اللہ نے حرام کی ہے، کلہم، والاثم، اور گناہ یہ سارے اس کے اندر مبتلا ہے، چھوٹا بھی گناہ بڑا بھی گناہ، جتنے گناہ ہیں سارے اس کے اندر شامل ہیں، جتنی غلطیاں ہیں جتنی کوتاہی ہیں اس بات کے اندر سارے ہی شامل ہیں۔ والبغی، اور ظلم یہ انسان کے ہاتھ کے ساتھ ہے، یہ کسی کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا، کسی کے مال کے اوپر، اور کسی کے اوپر تہمت لگانا زبان کی حد تک، اور پھر کسی لحاظ سے بھی کوئی کام کرے، ظلم کرنا بغیر الحق، بغیر حق کے، ناجائز کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اسی دنیا کے اندر ہی معافی مانگ لو، جس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے نا، زیادتی ہو گئی ہے، اس کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے، کل قیامت والے دن وہاں یہ کام نہیں چلے گا، درم و دینار دے کے معافی نہیں ملے گی، وہاں تو نیکیاں تقسیم ہوں گی، گناہ لیے جائیں گے اور نیکیاں دی جائیں گی، اور مفلس انسان وہ ہوگا کل قیامت والے دن جس کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ظلم اور زیادتیاں اتنی کی ہوئی ہوں گی، قد شتم ھذا ضرب ھذا، اللہ اس نے مجھ کو گالی دی، اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میرے اوپر تہمت لگائی، میرے مال کے اوپر اس نے ناجائز قبضہ کیا، اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں دوسرے کے پڑھنے کے اندر ڈال کے دوسروں کو جنت میں جگہ دے دے گا اور اس بد نصیب کو جہنم میں گرا دے گا۔ تو یہ بخش یہ ظلم کے اندر آتا ہے، بغیر الحق، بغیر حق کے، وَأَن تُشْرِكُوا، اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے یہ کہ تم شریک بناؤ باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، جو نہیں نازل کی، بھی ان بتوں کے لیے، سلطاناً کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی باتیں مشہور، وہ فلاں بیٹا لینا اس کے پاس چلے جاؤ، بیٹی لینی اس کے پاس چلے جاؤ، شفا لینی اس کے پاس چلے جاؤ، کاروبار میں برکت لینی اس کے پاس چلے جاؤ،
اللہ نے اس کا پلڑا پکڑا ہوا ہے، اللہ اس کی ہر بات کو سنتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کی پوری مرادیں کر دیتا ہے۔ کوئی پتہ ہے ہی نہیں، کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اوہ اللہ کے بندے یہ شرک ہے، تو شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو جانتا نہیں کہ تو اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کے در پہ جا رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی بجائے کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک امت کے لیے اجل ایک وقت مقررہ ہے۔ فَإِذَا پس جب جاء أَجَلُهُمْ ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے نا، لا یستأخرون نہیں وہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے چھوڑتے، ساعتن ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ولا یستقدمون اور نہ ہی ایک گھڑی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ آگے آتے ہیں۔ جو موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں نکلتی اور ایک سیکنڈ بعد میں بھی نہیں نکلتی۔ اللہ اکبر، موت کے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس طرح لکھا ہے، جس انداز کے اندر لکھا ہے، جس وقت لکھا ہے، جس سال لکھا ہے، جس دن لکھا ہے، جس گھنٹے کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے سوئے ہوئے سو جانا ہے، اس نے چلتے پھرتے اس کی موت ہونی ہے، اس نے بیٹھے ہوئے اس کی موت ہو جانی ہے۔ اللہ نے ہر چیز مقرر کر رکھی ہے۔ فرمایا یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لو، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور حقیقت بات یہی، اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو چلتے پھرتے لوگوں کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ کوئی لیٹا ہوا ہے، لیٹے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیٹھا ہے، بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جو بات کر رہا ہے وہ بات پوری کر لے، جو کھا رہا ہے وہ پورا کھا لے، جو پی رہا ہے وہ پی لے، جو کام کر رہا ہے وہ مکمل کر لے۔ اللہ کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ تو فرمایا اہل مکہ پہلے بھی کتنے لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جب ان کا وقت آیا تھا وہ بھی چلے گئے، تم نے بھی ایک وقت آنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کھاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سیدھا کر کے اپنی زندگی گزارو۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، اما یاتینکم اگر آئے تمہارے پاس، رسول منکم تم ہی میں سے، رسول جتنے بھی آئے ہیں لوگوں کی آل نسل میں سے آئے ہیں، تم میں سے جب کوئی نبی آئے، قاصد آئے، پیغمبر رسول نبی آئے، یقصون وہ بیان کرے علیکم تمہارے اوپر آیاتی میری آیات، فمن اتقا پس جو کوئی ڈر گیا، وَأَصْلَحَ اور اس نے اصلاح کر لی۔ کیا معنی؟ پیغمبر جو بات کہتا ہے اس بات کو اپنا لیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، انکار نہیں کرتا، اپنی منمانی اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنے امام کے قول، اپنے فقیروں کے قول، اپنے بڑوں کے قول اقوال کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی ہر لمحہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے خوشخبری کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں فلا خوف علیہم پس نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ قیامت والے دن سورج بالکل قریب ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنے ہی جان کے لالے بڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنا کٹھن دن ہونے کے باوجود، اتنا مشکلات کے اندر گرا ہوا انسان جس نے یہ کام کیا ہوگا نا، نبی کی بات کو ماننا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ایسے خوش نصیب انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم کس بات کا؟ جو سابقہ پیچھے دنیا کے اندر زندگی گزار کے گئے ہیں نا، وہ سوچے گا نہیں ہوئے ہوئے ہائے افسوس میں یہ بھی کام نہیں کر لیتا، یہ بھی اس طرح کر لیتا، یہ بھی اس طرح کر لیتا، سنت کو اپناتا، یہ کام کرتا۔ وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے صحیح گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کے گزاری ہے، کوئی غم نہیں ہوگا،
کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں. جس طرح کی زندگی گزاری ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل قیامت والے دن ہمارے متعلق بھی یہی اعلان ہو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. او میرے بندے، تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی غم کرنے کی جگہ ہے. والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا، ان آیات سے. پہلے تذکرہ ہوا تھا جنہوں نے ہمارے رسول پیغمبر کی باتوں کو مانا. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی. ٹھیک ہے، قرآن سے ہی کہتا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماننا کس نے؟ بس جی ذرا ہونا چاہیے ابھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، ان کی سیرت یہ ہے، اس چیز سے پیارے نبی نے منع کیا ہے. اچھا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے نا، سارا بھی معاملہ نانا نہیں چلتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا، ان آیات سے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، ان کے لیے جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ مشرکین مکہ کے اندر تکبر ہی تھا اور کیا تھا؟ حسد ہی تھا اور کیا تھا؟ یہی بات تو ان کے اندر تھی، انا تھی. وہ ہم اس یتیم بچے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی اسلام کے متعلق کہتے ہیں یہ یتیم نے نبی بننا تھا. اگر کسی نے نبی بننا تھا تو کوئی مالدار نبی بنتا. ہم میں سے کتنے سردار ہیں، ان سرداروں میں سے کسی کو منتخب کیا جاتا. ایک یتیم بچہ، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ نے اس لیے ایمان نہیں قبول کیا تھا کہ یہ نبی سارے ہمارے لڑی میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے یہ کہاں سے آ گئے؟ لہٰذا ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہوئے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے تکبر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. آخری بات فرمایا، فمن اظلم، پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا ہماری آیتوں کو جھٹلائے، جھوٹ باندھے. اللہ نے اولاد پکڑی ہے، معاذ اللہ. عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، مکر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ کی اولاد ثابت کرتا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے. اور کذب بآیاتی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں. او کذب بآیاتی، یا اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ بھی بڑا ظالم انسان ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، ان کو پہنچے گا، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، جو لکھا ہوا ہے. ہماری کتاب لکھی ہوئی ہے نا، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا، وہ ہر انسان کو وہ سب چیزیں ملنی ہیں. کفر کی حالت میں اگر اس نے کفر کیا تو اس کو کیا ملے گا، اگر اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے کیا کیا معاملات ہوں گے، کون سی مصائب، کون سی پریشانی، کون سی خوشیاں اس کو ملیں گی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور یہ سب کچھ اس کو پہنچ کے رہے گا، مل کے رہے گا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، اللہ نے موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے نا، اب موت کا تذکرہ اللہ کرنے لگے ہیں. اذا جاءتہم، جب آتے ہیں ان کے پاس، رسولنا، ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جب ان مشرکین میں سے کسی کو فوت کرتے ہیں نا، قالوا، تو کہتے ہیں فرشتے، اینا، کہاں ہے، ما کنتم، جو تھے تم، تدعون، جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ اکبر. وہ آج تم اتنی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہو، ہم تمہیں جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں. قبر کے اندر عذاب ہوگا، قبر کے اندر تمہارے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، گنگا بہرا فرشتہ تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے گا.
تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، تمہاری روح ہم نکالنے لگے ہیں، اتنی مشکل سے تمہاری روح نکلنی ہے، اور تمہاری روح نکلنے کے ساتھ تمہیں اتنی تکلیف ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، جنازہ پڑھ کے ہم قبرستان کی طرف میت کو لے کے گئے تو دیکھا تو ابھی قبر تیار ہونے کے اندر تھوڑا وقت تھا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور اتنے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھے کہ اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح ہمارے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ گئے، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ زمین کو خرید رہے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اچانک سر اٹھایا اور فرمایا، لوگوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے اس قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے موت کا تذکرہ کیا، فرمایا تمہیں پتہ ہے جب کافر، مشرک اور بے ایمان، نافرمان، بدکار انسان کی موت کا وقت آتا ہے، ایک سیاہ رنگ کا ڈرونی شکل والا اور فرشتہ اس طرح خوفناک آواز کے ساتھ اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور لمبی قطار ہوتی ہے، جہاں تک اس انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ جہنم سے گندا ٹاٹ، گندا کپڑا، غلیظ ترین بدبو وہ ساتھ لے کے آتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں نکل خبیث روح باہر۔ اللہ اکبر۔ وہ جسم کے اندر بھاگتی ہے، توڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ پکڑتا ہے اور اتنی مضبوطی کے ساتھ کھینچتا ہے، اس روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بات کو سمجھانے کے لیے، سمجھ لیجئے ریشمی کپڑا ہونا، دوپٹہ بالکل باریک، اس کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈالا جائے، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ کھینچا جائے، جو اس کا حال ہوتا ہے اس طرح اس کی روح کا حال ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح لگتا ہے اس انسان کو جس طرح آسمان میرے اوپر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو اس گندے کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور کوئی فرشتہ بھی اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بدبو آ رہی ہے، ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے، آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، اس کی روح کو آسمان سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اس کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ہی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر جاتا۔ جب تک اونٹ نہیں گزرے گا اس وقت تک اس کے لیے آسمان اور جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اللہ، نہ اونٹ نے سوراخ میں سے گزرنا اور نہ اس بد نصیب کے لیے جنت کے دروازے کھلنے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے نا، تو اس وقت ما کنتم تدعون من دون اللہ، اور کہاں ہے جن کو تم غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے؟ قالوا، اس وقت مشرک کہے گا، ذلوا، گم ہو گئے، انا، ہم سے، وشاہدوا، اور ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ ہم کافر تھے۔ اللہ، خود اقرار کریں۔ اللہ کا قرآن واضح بول بول کے کہہ رہا ہے، ان لوگوں یہ مشرک جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری، تو جناب خود پتہ چلتا ہے کہ خود کینسر کے ساتھ مرے، خود فلاں بیماری کے ساتھ مرے۔ وہ اللہ کے بندے دوسروں کا علاج کرتے ہو، اپنا بھی علاج کر لو، دوسروں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ اس سارے سبق باغ دکھانے والے اللہ معاف کرے، جو اگلا کل والا سبق آ رہا ہے نا میرے بھائیوں، وہ تو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس کے اندر میرا رب اتنا، وہ جہنم کی طرف لشکر جا رہے ہوں گے نا گروہ در گروہ، تو اس وقت وہ بول کے کہیں گے، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے گمراہ کیا تھا، لیکن اس وقت بات نہیں بنے گی، خود بول کے کہیں گے، اللہ انہوں نے ہمیں سبق باغ دکھائے تھے، اس لیے ہم نے تمہارے ساتھ شرک کیا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو 5 وقت کے نمازی تھے، باحیا تھے، باوقار تھے، اور اصلاح کرنے والے تھے دوسروں کی، لیکن اللہ معاف کرے اتنے وہ لوگ گر چکے ہیں کہ میں اس کی بات نہیں بتا سکتا کہ کتنا ان کا حرج ہو چکا ہے ایمان کے لحاظ سے۔
اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، گناہ گار تو ہے ہی ہیں، اگر شرک ساتھ مل گیا نا تو اللہ کبھی معافی نہیں دے گا۔ اگر شرک کے بغیر مر گئے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی انداز کے اندر اللہ ہمیں معاف فرما کے جنت کا حقدار ضرور بنا دے گا۔ لیکن بد نصیب انسان جس نے شرک کیا ہوگا اللہ اس کو کبھی جنت میں جگہ نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ساری زندگی عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔